مسلمانوں 6000 فٹ کی بلندی پر وہ پہاڑ ہے جہاں اسما بنت ابی بکر زخموں کے ساتھ دور ہو کر اس پہاڑ کی بلندی پہ پہنچی ہے۔ سیرت کی کتاب میں لکھا ہے کہ جب اسما وہاں پہنچی تو سیدہ اسما کی پیشانی پہ پٹی باندھی ہوئی ہے، خون رس رہا تھا، چہرہ یوں کر کے چھپایا ہوا ہے، اللہ کے نبی کے سامنے دسترخوان پہ جا کے کھانا رکھ دیا ہے۔ نبوت کی نگاہ کی حضور نے دیکھ کر فرمایا بیٹی اسما یہ کیا ہے چہرے، منہ کیوں چھپایا ہوا ہے، بات کیا ہے بتاتی نہیں؟ خدا کے لیے جملہ سنا۔ اسما نے شرم اور لحاظ سے سب جھکا دیا۔ حضور نے ابو بکر کو دیکھ کر فرمایا ابو بکر اسما سے پوچھ بتاتی نہیں کیا ہوا؟ ابو بکر نے کہا بیٹی بتا، آج نہیں بتائے گی پھر کب بتائے؟ کتابی میں لکھا ہے اسما نے کہا محبوب بتاؤں یا چہرہ کھول کر دکھاؤں؟ اسما نے چہرہ کھولا تو سارا زخمی تھا، تھپڑ کا نشان تھا، خون رس رہا تھا۔ حضور کے سامنے سیدہ نے بات بتائی، اللہ رحمت کائنات نے اپنے رحمت کا ہاتھ چہرے پہ پھیرا، حضور نے دعا مانگی، کتابوں میں لکھا ہے زخم کافور ہو گیا، چہرہ 14 کے چاند سے بھی زیادہ بلور ہو گیا۔ آدم سے عیسیٰ تک 1,24,000 میں سے اکیلے محبوب ہیں جو سب کے سردار، جو سب کے ادھر آؤ، ابو بکر سے باشی تک ساری جماعت میں اکیلا صدیق ہے جو سب کا سردار۔ سارے بولو جو سب کا، میری طرف دیکھنا، آپس میں تو ان کا رشتہ آقا اور غلامی کا ہے، حضور آقا ہیں اور ابو بکر غلام ہیں، لیکن اپنی اپنی جگہ دونوں سردار ہیں۔ وہ نبوت کے سردار ہیں، یہ صداقت کے تاجدار ہیں، وہ انبیاء کے مقتدا و پیشوا اور امام ہیں، یہ جماعت صحابہ کے امام ہیں۔ توجہ کرنا، اپنی جگہ تو دونوں سردار تھے، اس لیے رب نے دونوں سرداروں کو جوڑا، نہیں سمجھو، دونوں سرداروں کو۔ اب اس پر میں اس تفصیل میں جاؤں تو 2.5 گھنٹے کی تقریر ہے کہ نبی اور صدیق میں مطابقت اور موافقت کیا ہے۔ سید نور نصیر شاہ بخاری کی کتاب ہے نبی اور صدیق، پڑھے لکھے دوستوں کو کہتا ہوں کبھی اس کو لے کر پڑھیں۔ 200 موافقات ہیں، جو کام نبی نے کیا وہ صدیق نے کیا، جہاں نبی بیٹھے وہاں صدیق بیٹھے، جو نبی نے عمل کیا وہ صدیق نے کیا، جو پیغمبر نے کہا وہ صدیق نے کہا، صرف کہنے اور سننے اور بولنے تک نہیں، اللہ نے دونوں میں عجیب جوڑ پیدا کیا۔ نبوت کے حسن کاٹ سے صدیق پر پڑا ہے، اس میں بھی اللہ نے وہ حسن و تابانی رکھی۔ اگر قرآن نے پیغمبر کو رب المؤمنین رؤوف الرحیم کہا ہے تو نبی نے ابو بکر کو ارحم امتی بامت ابو بکر کہا ہے۔ اگر قرآن مجید نے جہاں پیغمبر کا تذکرہ کیا ہے، ساتھ ابو بکر کا تذکرہ کیا ہے، محمد رسول اللہ نبی ہے، والذین معہ ابو بکر صدیق ہے، والذی جاء بالصدق نبی ہے، وصدق به ابو بکر صدیق ہے، اس طریقے سے انعم اللہ علیہم من النبیین نبی ہے، والصدیقین سے ابو بکر صدیق ہے۔ پورا قرآن مجید پڑھ کے دیکھو، پھر صرف یہاں تک بس نہیں، اللہ نے دونوں میں ایسا جوڑ پیدا کیا کہ جب نبی مکے میں ہے، صدیق ساتھ ہے، پیغمبر مدینے میں ہے، ابو بکر مدینے میں ہے، نبی غار میں ہے، صدیق غار میں ہے، پیغمبر مزار میں ہے، صدیق مزار میں ہے، پھر دونوں نے رب نے ایک عجیب جوڑ پیدا کیا۔ عمر ان کی بھی 63 سال، عمر ان کی بھی 63 سال، آخری لمحات ان کے بھی قیل کا دن، ان کا بھی قیل کا دن، وہ بھی فجر کا وقت، یہ بھی فجر کا وقت۔ پھر وہاں پر بھی ایک عجیب کیفیت ہے کہ وہاں پر جو چرپائی رکھی گئی یہاں پر بھی وہی تھی، جیسے آقا نے پرانے کپڑے پہنے ہیں کفن میں، یہی صدیق کی کیفیت تھی۔ پھر اللہ نے ان دونوں میں جوڑ پیدا کیا کہ وہ بھی اسی روزے میں دفن، یہ بھی اسی روزے میں دفن۔ کل قیامت کا دن ہوگا، جہاں سے نبی اٹھیں گے وہاں سے صدیق اٹھیں گے، جب میدان محشر میں پہنچیں گے جہاں نبی ہوگا وہاں ساتھ صدیق ہوگا۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، علماء مشاہد بیٹھے ہیں، تحقیق کر لو کہ اللہ کے محبوب جس وقت مقام محمود میں سب سجدے میں ڈال کر کہیں گے اللہ آدم سے عیسیٰ تک 1,24,000 انبیاء جب سب جواب دے دیں گے تو محبوب بھی ہوں گے جو سب کی شفاعت کے لیے شفاعت کبریٰ کا سجدہ کریں گے، اور جب انتہا ہو جائے گی اس کی شان قریبی جوش میں آئے گی، رب کہے گا ارفع راسکا سر توڑتا اشفا تشفا تسمع، پیارے سر کا سوال کر، دینا چاہتا ہوں، سفارش کر، قبول کرنا چاہتا ہوں، مانگنا شروع کر، عطا کرنا چاہتا ہوں۔ محبوب سر سجدے سے اٹھائیں گے، اللہ اپنی شان جلالت میں پوچھے گا محبوب میں میری دعا کو قبول کر کے سفارش کو قبول کر کے میں امت کا حساب کتاب تو شروع کرتا ہوں، لیکن کوئی ایسا ہے جو آج مجھ رب کو حساب دے سکے کسی کو پیش کر۔ محمد نصیر نے لکھا ہے محبوب اپنی پوری امت میں ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کے ہاتھ میں دے کر کہیں گے اللہ صدیق لے کے آیا ہوں، اس کا حساب لے، اللہ کا جلال جمال میں بدل جائے گا۔ اللہ کہے کہ محبوب اس کو تو نے بھیجا ہے جس نے تجھ سے صحیح حساب نہیں کیا، میں تجھ سے صحیح حساب
ایک جملہ یاد کر لو، ایک عجیب بات پہ توجہ کریں۔ 4 پیغمبروں کے کمالات کا عکس اللہ نے 4 صحابہ میں رکھا۔ توجہ توجہ توجہ، کتنے جملے سننا۔ خلیل کے کمالات کا عکس صدیق میں ہے، موسیٰ کے کمالات کا عکس فاروق میں ہے، داؤد کے کمالات کا عکس عثمان میں ہے، عیسیٰ کے کمالات کا عکس علی میں۔ اب اس کو میں کھولوں تو رات گزر جائے گی، لیکن تقریر ختم ہے، ایک ایک نکتہ سمجھا جاتا ہے۔ خلیل کے کمالات کا عکس بولو اسی بات سے دیکھو کیا، میری طرف دیکھنا۔ ابراہیم عجیب عجیب اچھا، ابراہیم کا پہلا حرف الف ہے، ابو بکر کا پہلا حرف الف ہے۔ ابراہیم کو قرآن نے اوّاہ حلیم نرم مزاج کہا ہے، ابو بکر کو نبی نے ارحم امتی پہ امت ابو بکر رحیم اور نرم مزاج کہا ہے۔ میری طرف دیکھنا، ابراہیم علیہ السلام کی صفات میں یہ ہے۔ ابراہیم سے پوچھا گیا کیف کنت خلیلا، آپ اللہ کے دوست اور خلیل کیسے بنے؟ فرمایا بذلت نفسی للنیران بلدی للقربان مالی للزیفان قلبی للرحمن، میرے رب نے میرا امتحان لیا، خلیل جان پیش کر میں نے آگ میں پیش کی، مال پیش کر میں نے مہمانوں پہ قربان کیا، وطن پیش کر گھر بار چھوڑ دیا، اولاد پیش کر بچے کی گردن پہ چھری رکھ دی، دل پیش کر مخلوق سے تعلق توڑ کے خالق سے جوڑا۔ جب تمام امتحانوں میں کامیاب ہوا، اللہ نے کہا آج کے بعد تو میرا خلیل بن چکا ہے۔ ابراہیم اللہ کے خلیل، میرے پیغمبر نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، ابو بکر رسول اللہ کا خلیل۔ ابو بکر ابراہیم کو قرآن کہتا ہے واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا، ابراہیم کو قرآن صدیق کہتا ہے، ابو بکر کو مصطفیٰ صدیق کہتا ہے۔ پھر سمجھ یاد پھر سمجھ، خلیل نے بھی جان دی، صدیق نے بھی، بولو 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 جلدی جلدی، صدیق نے بھی، میرے طرف دیکھنا تفسیر کے ٹائم میں نکتے سمجھو، اس نے بھی جان دی، اس نے بھی جان دی، اس نے نار میں دی، اس نے غار میں دی، کہہ دو اس نے اور اس نے، میری طرف دیکھنا اس نے، پھر سمجھ نار کا ذکر بھی قرآن میں ہے، غار کا ذکر بھی قرآن میں ہے، پھر کہتا ہوں اس کو دل پر لکھ، جس نار میں خلیل دیا ہے، باہر تو امتحان ہے، پکڑا گیا ہے، سر سے پگڑی اتاری گئی ہے، ہاتھ اور پاؤں کو باندھا گیا ہے، آگ پہ ڈالا گیا ہے، لیکن اندر یا نار کونی بردم سلامہ، آگ ٹھنڈی ہو گئی ہے، مگر جہاں خلیل دیا ہے باہر بھی امتحان ہے، اندر بھی کالا موزی، کالا تھا کالا امتحان بن گیا۔ میری طرف دیکھا، میری طرف دیکھا، پھر سمجھ ایک اور بات کہتا ہوں، جس نار میں خلیل گئے، توجہ توجہ، جس نار میں خلیل گئے وہاں بات سمجھنا، رب نے بات تو کی ہے، یا سے نہیں نار سے، یا نار کونی بردم، یا سے نہیں، اور جس غار میں صدیق گئے مصطفیٰ نے بات کی، غار سے نہیں، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اپنے یار سے بات کی ہے، کہہ دو اپنے۔ پھر علماء کی طرف میں ایک جملہ کہتا ہوں، جس نار میں خلیل گئے اللہ کی تجلیات کے منظر تو دیکھے ہوں گے کہ اس کی قدرت کے نظارے، ذات باری کی رویت نہیں، علماء بالکل سامنے بیٹھے، اللہ کی ذات کو خلیل نے آگ میں نہیں دیکھا، آئے مگر جس غار میں صدیق دیا، آئے 3 دن رات تک محمود کو اپنی جھولی میں اس انداز سے لٹایا ہے جیسے رحل پہ قرآن کا نسخہ کھلا رکھا ہو، اور 3 دن رات صدیق ہی تھا جو اس قرآن کو پڑھتا ام المؤمنین صدیقہ کائنات عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا اما کے جملے ہیں کان خلقہ القرآن، سارا قرآن پیغمبر کی سیرت ہے، بیان ہم سے بنداز تک وہ قرآن ہے جسے پوری کائنات نے پڑھا، سر سے پاؤں تک محمد وہ قرآن ہے جسے صدیق نے پڑھا، بقول کسی کے، دیکھو دیکھو رخ یار کو غور سے دیکھتا اس لیے، رخ یار کو غور سے دیکھتا ہوں اس لیے کہ اہل دل پڑھتے ہیں کتاب آہستہ آہستہ، یہ کتاب تو تھی رخ محبوب کی جسے صدیق نے پڑھا، اور ہمارے علماء عام طور پر کہتے ہیں کہ کم از کم 3 دن میں ختم کرنا چاہیے۔ کتنے دن میں؟ صدیق نے یہی ختم 3 دن تو غار کیا، بھائی یہی ختم تو تھا۔ اور اگر مجھے علماء اجازت دے دیں تو میں ایک بات کہتا ہوں،
ابو بکر کو کسی نے کہا تیری پسندیدہ چیزیں کیا ہے؟ کہا حبب الی من دنیا ثلاث، دنیا والوں مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ کیا کیا؟ میری طرف دیکھ، النظر الی وجہ رسول، میری دید ہو تیرا دیدار، انفاق مالی علی رسول اللہ، میرا مال ہو تجھ پہ نثار، بیٹی تحت رسول اللہ، میری بیٹی ہو محمد تیرے عقد۔ میری طرف دیکھنا، میری طرف دیکھنا، جو بات کہنا چاہتا ہوں اس کو سمجھنا۔ جیسا مال صدیق نے دیا ایسا کسی نے نہیں دیا۔ غنی تو عثمان بھی تھا، لیکن گھر کو جھاڑو دے کے دیواروں پہ ہاتھ مار کے سوئی دھاگا اٹھا کر نبوت کے قدموں میں لا کے رکھنے والا صدیق نہیں۔ تفسیر کے ٹائم میں یہ باتیں اور کہیں، بیٹے تو عمر کی بھی آئی نبی کے نکاح میں، سیدنا ابو سفیان کی ام حبیبہ بھی آئی محبوب کے نکاح میں، پر جیسی عائشہ آئی ایسی کوئی نہیں۔ 10 خصوصیات بخاری میں ہیں، شیخ بیٹھے ہیں پوچھ لو، جو اما عائشہ صدیقہ نے اپنے بیان کیا۔ اب میں ان 10 پہ بات کروں تو پھر یہاں اور 10 بچ جائیں۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں، میری طرف دیکھنا۔ اب تیسری تمنا، مال بھی صدیق جیسا کوئی نہ دے سکتا، اولاد بھی صدیق جیسی۔ تیسری پسند تھی کہ میری آنکھ ہو تیرا دیدار۔ اب صدیق سوچتا تھا یہ کیسے، مولانا یہاں بیٹھے ہیں، شیخ آپ سب دیکھ رہے ہیں، بولے میں بول رہا ہوں سب سن رہے ہو؟ بھائی آقا اگر مکے میں ہے تو سارے دیکھ رہے ہیں، بدر ہے تو سب دیکھ رہے ہیں، مدینے میں ہے تو سب دیکھ رہے ہیں، دار ارقم میں ہے تو سب دیکھ رہے ہیں۔ صدیق کہتا ہے النظر الی وجہ رسول، ایسا دیکھوں کہ میں ہی دیکھوں اور کوئی نہ۔ اور اللہ بھی چاہتے تھے صدیق اگر یہ تمنا ہے تو پھر ایسے نہیں آئے، یار کو دیکھنے کے لیے پھر سفر، یار کو دیکھنے کے لیے قربت چاہتا ہے تو چل، آدم میرا قرب چاہتا ہے تو عرفات پہ آ، نوح میرا قرب چاہتا ہے تو طوفان میں آ، خلیل میری قربت چاہتا ہے تو نار میں آ، اسماعیل میری قربت چاہتا ہے تو چھری کے نیچے آ، یوسف میرا قرب چاہتے ہو تو کنویں میں آؤ۔ ہر ایک نے قرب چاہا، محبوب تجھے میرا قرب چاہیے، عرش اولا پہ آ۔ صدیق محبوب کا قرب چاہتا ہے، کندھے پہ بٹھا غار، کہاں پہ آ؟ سارے بولو، میری طرف دیکھنا، کمال ہی تھا، کمال خدا کی قسم۔ اب یہ سب مہینہ ہی سفر ہے، ہجرت کس کا مہینہ ہے؟ اس مہینے میں حضور نے کیا کی تھی پتہ ہے؟ 27 صفر سے ہجرت۔ میں ہجرت کا قصہ تو نہیں بیان کرتا، بات ختم کر رہا ہوں۔ ہجرت کا مہینہ ہے اور جب محبوب چلے ہیں، یہ بھی عجیب بات ہے، حضور کے کاشانہ اقدس پر ابو جہل دروازہ کھٹکھٹایا، اندر ان بدماشوں کا وہی منصوبہ تھا کہ جا کر قتل کریں گے، شہید کریں گے۔ سارے کافر باہر کھڑے تھے، محمود تو چلے گئے، اندر بستر پہ علی تھے۔ کون تھے؟ سارے بولو، تھے کون؟ دشمن باہر کہتے تھے اندر نبی ہے، نہیں سمجھے کیا کہتے تھے؟ تھے کون؟ تھے کون؟ اندر تھے کون؟ کافروں نے کیا کہا کون ہے؟ یہ اس دن سے، اس روز سے کافروں کا عقیدہ ہے علی کو نبی سمجھتے ہیں۔ اس دن سے ان کا دماغ کھل دیا ہے، وہ علی کو نبی سمجھتے ہیں۔ تھے تو علی کہتے تھے نبی۔ اب جب حضور ابو جہل کے اندر گیا، اندر تو بسترے سے دیکھے بھائی عظمت علی کے بغیر سنی کا ایمان کامل نہیں۔ اب میں علی پر تقریر کرتا تو وقت بہت سارا چاہیے، صرف حیدر کا ایک نقطہ دیتا ہوں جو یہاں اسی حوالے سے ہجرت کے پیچھے توجہ۔ علی سو رہے ہیں، اس نے چادر رکھا، حیران ہو گیا، اچھا یہ تو محمد علی ہے۔ اور حضرت علی بالکل نوجوان تھے اور صحابہ میں علی کا قد چھوٹا تھا۔ وہ لنا کا نقطہ عربی کتابوں میں موجود ہے، حضرت ابو بکر عمر اور علی اکٹھے چل رہے تھے تو علی درمیان میں تھے، صدیق عمر دائیں بائیں تھے۔ تو حضرت عمر بڑے مزاحیہ طبیعت کے تھے، فرمایا علی تو ہمارے درمیان ایسے ہے جیسے لنا نون، لنا لکھے تو نون چھوٹا، الف اور لام بڑا۔ تو حضرت علی بھی بڑے حاضر جواب تھے، اور حیدر تو ویسے بھی حیدر تھے، برجستہ فرمایا میں نہ ہوں تو تم لا ہو۔ علی نے 15 صدیاں پہلے کہا ہمیں جدا نہ کرنا۔ اب دیکھ کے حیران ہو گیا، علی ہے۔ اب اس نے پوچھا
اس نے پوچھا محمد کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہائے حیدر کا جواب سنا. حضرت علی نے فرمایا حضور چلے. کیا فرمایا حضور؟ ایمانداری سے بتاؤ سچ کہا یا تکیہ کیا؟ اس لیے کہ علی سچے. حضور کہاں ہے؟ چلے گئے. دوسرا سوال کہاں گئے ہیں؟ ادھر کا جگہ بتائے گا. حضرت علی نے فرمایا جہاں جانا چاہا جہاں. پھر اس نے پوچھا کہاں جانا تھا؟ کہاں جانا تھا؟ فرمایا جہاں گئے ہیں. جہاں منہ گندا سا کر کے باہر آ کے کہتا ہے محمد نے نوجوانوں کی ایسی ٹیم تیار کی ہے ہمارے قابو ہی نہیں آتی. اب بھی کئی بیچارے کہتے ہیں ایسے تیار ہوئے نوجوان ہمارے قابو نہیں آتے. قابو نہیں آتا. میں بات اور طرف صدیق کے یاد ہے غار میں گئے. خلیل نے جان دی نار میں, صدیق نے جان دی سارے بولو غار میں. توجہ کرنا. دوسری قربانی مختصر. اللہ نے کہا صدیق لے کے چل, اور عجیب بٹھایا. علماء نے لکھا ہے حضور نے کو ابو بکر نے اپنے کندھوں پہ بٹھایا تو صدیق اکبر کے قدم حضور کے سینے پر تھے اور محبوب کندھے پر تھے اور نبوت کے ہاتھ صدیق کے سر پر تھے. میں ابھی اندر کہہ رہا تھا میں نے اپنی زندگی میں 20-25 ایسے جید علماء مشائخ دیکھے ہیں جن سے میں نے دعائیں کرائی ہیں, اور میں ان دعاؤں کا قائل ہوں جو اللہ کی ولایت اور دعا کا منکر ہے. میرے نزدیک وہ بے ایمان. میں بھی کہہ رہا تھا, میں نے کہا یار میرے سر پہ اتنے ولیوں کا ہاتھ ہے. سچی بات یہ ہے کہ مجھے سعادت نصیب ہے. میں اپنے لیے ناز سمجھتا ہوں 15ویں صدی کا پیر میرے سر پہ ہاتھ رکھے تو ناز ہو. جس کے سر پہ نبوت کے 2 ہاتھ آئے وہ ناز ہو. میں فجر ملتان پڑھنی سی تو سے میری فجر اتنے کرائی ہے بھائی جو بس اب تو ختم ہی ہو رہی ہے. نہیں رحم جو پھر دوبارہ ہی اگے ایک بار 2 گھنٹے یہاں تقریر کر کے انہوں نے 5 سال اب بھی ان کا منصوبہ 10 سال یہ کرنی پڑی. توجہ سے بس بھائی بات ختم ہو. میں بات کہہ رہا ہوں میری طرف دیکھیں. آیا پاؤں مبارک سینہ ادھر محفوظ, کندھے ادھر محفوظ, سر ہاتھوں کے نیچے آ گیا تو سر بھی محفوظ. پر صدیق تو اس وقت سے حفاظت ہوئی. دشمن چاہے بھی صحیح تو صدیق کو نبی سے جدا نہیں. قرآن نے بھی نبی اور صدیق کو جوڑا ہے. نبی نے بھی خود. میں ایک اور جملہ کہہ دیتا ہوں. بحث ہے لو جی ابو بکر خلافت لے گیا. پاگلو ہجرت کی رات دیکھو ابو بکر تو نبوت لے گیا. نہیں سمجھ رہے تم کہتے خلافت لے گیا, وہ تو محمد کو کندھے پہ اٹھا کے لے گیا. تم اس میں کیا بحث ہے؟ خلیفہ بلا فاصل دیکھنا ہے تو شب ہجرت دیکھ. اوپر نبی ہے نیچے صدیق ہے, فاصلے کوئی. سارے بولو فاصلے ہی اونچی بات سے فاصلے ہی. بھائی خلیل کی قربانی, صدیق کی قربانی. اس نے بھی مال دیا, اس نے بھی مال دیا. بس اس نے بھی وطن دیا, اس نے بھی وطن دیا. وہ بابل سے مکے آیا, یہ مکے سے مدینے آیا. توجہ کر. وہ بیوی بچے لے کے آیا. سمجھ, یہ بچوں کو چھوڑ کے محمد کو لے کے آیا. ایک اور جملہ کہتا ہوں, علماء بیٹھے ہیں, میں اپنے مسلک کی ترجمانی کرتے ہوئے. جہاں خلیل آیا کعبہ بنایا, جہاں صدیق آئے مسجد نبی کی تعمیر کی. اور میں بالکل عقیدت کے انداز میں اندھے پن کے ساتھ نہیں بلکہ عقیدت محبت اور عقیدت کی بنیاد پہ کہتا ہوں کہ مسجد نبوی کا وہ حصہ جہاں آج رحمت کائنات آرام فرما ہے, عرش کرسی لوح و قلم, کعبہ سب سے افضل وہ زمین ہے, اور اس زمین کو خرید کے دینے والا صدیق. صدیق کے جنتی میں بحث کرنے والا صدیق تو وہ ہے جس نے دنیا میں جنت خرید کے دی. اب بھی اگر کوئی ریاض الجنہ میں جا کے بیٹھتا ہے تو ابو بکر کی جنت میں جا کے بیٹھتا ہے, خریدی ہوئی جنت. اور قیامت تک کی امت کو جنت ملے گی تو صدیق کے صدقے سے. صدیق نے تو خریدی. باتیں اور طرف چلی گئی بھائی, مختصر بنا. جان دی, مال دیا, وقت دیا, اولاد بھی. سارے بولو اولاد بھی. عائشہ بھی رسول اللہ کے عقد میں دی. صرف یوں نہیں بلکہ سیدہ
اسما بنت ابی بکر جو ابو بکر صدیق کی بڑی بیٹی ہیں، شب ہجرت جس وقت ابو جہل کمینہ آیا حضرت ابو بکر کے دروازے پر دستک دی تو حضرت سیدہ اسما باہر نکلی، کیا بات ہے؟ اس نے کہا محمد اور ابو بکر کہاں ہیں؟ ایک بات بتاؤں، ابو جہل کو بھی یقین تھا کہ محمد ملے گا تو ابو بکر کی سب سے بڑا نبی کی امت کا کافر ہے، لیکن اس کافر کو بھی نبی اور صدیق کی یاری پہ یقین ہے۔ میں اس پورے کو کائنات کا بدترین کافر کیوں نہ کہوں جو صدیق اور نبی کی یاری کا منکر ہے۔ سمجھا میری بات کو؟ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ پہنچا، میں آپ کی بات کر رہا ہوں، کوئی بات انہوں نے کہا میرا نام نہیں لینا، کہنا بھائی چھیڑنا بھی نہیں چھوڑنا بھی نہیں، چھیڑنا بھی نہیں چھوڑنا بھی نہیں، اپنی چھپانی بھی نہیں، دوسرے کو کہنا بھی نہیں۔ تب سبھی میری بات کو سمجھے، بات ختم ہو رہی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان قربان، مال قربان، اسما باہر نکلے، ابو جہل نے پوچھا کہاں ہے ابو بکر؟ محمد کہاں ہے؟ یوں نہیں کہا مجھے پتہ نہیں۔ جب بی بی نے جملہ کہا سنیو سینے سے لے فرمایا پتہ ہے میں بتاتی نہیں۔ کیوں نہیں بتاتی؟ صاف ہی کہا مجھے پتہ نہیں۔ تو عجیب جملہ کہا اگر کہوں کہ پتہ نہیں تو دنیا کہے گی صدیق کی بیٹی جھوٹ بولتی ہے۔ باپ بھی عزت دے میری ماں بہنوں بیٹیوں، اللہ کے لیے صدیق کی بیٹی سے زندگی گزارنے کا سلیقہ سیکھا۔ ابو جہل کمینے کو غصہ آیا، کھینچ کے اس نے چہرے پہ تھپڑ مارا۔ کتابوں میں لکھا ہے اسما پھڑام زمین کے نیچے پتھر پڑا تھا، پیشانی سے لگا، پیشانی پھٹ گیا، منہ کے بل زمین پہ گری، ہونٹ پھٹ گیا، دانت ٹوٹا۔ اس نے جو چہرے پہ مارا تو کان پھٹا، بالی ڈوب جا۔ اتنا زوردار تھپڑ تھا محلے کے لوگ پائے۔ لوگوں نے دیکھا اسما نیچے پڑ گئی ہے اور یہ بے غیرت بدماش ابو جہل کو دھکے دے کے ان کو ہٹایا، سیدہ اسما کو اٹھایا، گھر گئی، چیخو پکار نہیں، واہ ویلا نہیں، اسی وقت کھانا تیار کیا کہ نبی اور صدیق غار میں۔ مسلمانوں 6000 فٹ کی بلندی پر وہ پہاڑ ہے جہاں اسما بنت ابی بکر زخموں کے ساتھ دور ہو کر اس پہاڑ کی بلندی پہ پہنچی ہے۔ سیرت کی کتاب میں لکھا ہے کہ جب اسما وہاں پہنچی تو سیدہ اسما کی پیشانی پہ پٹی باندھی ہوئی ہے، خون رس رہا تھا، چہرہ یوں کر کے چھپایا ہوا ہے، اللہ کے نبی کے سامنے دسترخوان پہ جا کے کھانا رکھ دیا ہے۔ نبوت کی نگاہ کی حضور نے دیکھ کر فرمایا بیٹی اسما یہ کیا ہے چہرے؟ منہ کیوں چھپایا ہوا ہے؟ بات کیا ہے بتاتی نہیں؟ خدا کے لیے جملہ سنا۔ اسما نے شرم اور لحاظ سے سب جھکا دیا۔ حضور نے ابو بکر کو دیکھ کر فرمایا ابو بکر اسما سے پوچھ بتاتی نہیں کیا ہوا؟ ابو بکر نے کہا بیٹی بتا، آج نہیں بتائے گی پھر کب بتائے؟ کتابی میں لکھا ہے اسما نے کہا محبوب بتاؤں یا چہرہ کھول کر دکھاؤں؟ اسما نے چہرہ کھولا تو سارا زخمی تھا، تھپڑ کا نشان تھا، خون رس رہا تھا۔ حضور کے سامنے سیدہ نے بات بتائی، اللہ رحمت کائنات نے اپنے رحمت کا ہاتھ چہرے پہ پھیرا، حضور نے دعا مانگی، کتابوں میں لکھا ہے زخم کافور ہو گیا، چہرہ چودھویں کے چاند سے بھی زیادہ پرنور ہو گیا۔ حضور نے فرمایا صدیق اب مجھے وہ بات تیری یاد آئی، ہائے ہائے جب میں کہا تھا اس بات عائشہ اور اسما کو اٹھا، میں نے تنہائی میں تجھ سے ہجرت کی بات کرنی ہے، آج رات کی بات ہے۔ تو اس وقت ابو بکر نے کہا نہ محبوب ان کے سامنے کہیے، بچے ہیں۔ تو صدیق نے کہا اہلی میرے اہل نہیں تیرا خاندان ہے، جو بات صدیق کے سینے میں راز ہے وہ محمد کے خاندان کے سینے میں راز ہے۔ ایک ہی بات بتائی تھی آپ کو کہ خلیل کے صفات صدیق کی، نتیجہ سن رب اپنے جان پہ راضی ہوا، اس نے بھی تو جان دی، بیٹا بھی دیا۔ اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، نہیں سمجھو جاعلک للناس اماما، امامت ملی میری طرف دیکھ۔ جب نبی اپنے یار پہ راضی ہوا فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی فی الناس، نتیجے میں کیا ملی؟ زور سے بولو، امامت کی بحث کرنے والوں، امامت کا فلسفہ صدیق نے ختم کر دیا، امامت ملی۔ میرے ایک اور جملہ کہہ دیتا یاد کرو۔ دوسرا انعام محبوب تھا رب کا ایک، کتنا کون ہے؟
سارے بولو اونچی بات سے. خلیل نے مانگا اللہ مجھے دے. اللہ کیا خیال ہے خلیل کو حضور ملے کہ نہیں؟ زور سے بولو جلدی جلدی. کہاں تو کئی ہزار سال بعد آئے. دعا تو پوری ہوئی, دعا پوری لیکن اس وقت ملے. اب ذرا بات کو سمجھنا, امتحان ہوا مدرسے میں, لڑکے 2 کامیاب ہوا, 100 نمبر اس نے بھی لیا 100 اس نے بھی لیا, کامیاب یہ بھی ہوا وہ بھی ہوا. امتحان میں نتیجہ دونوں کا برابر, لیکن تھا یہ کہ ایک بڑا تھا سمجھدار تھا, ایک چھوٹا تھا بچہ تھا. اب انعام میں ایک تحفہ تھا 2 نہیں. سمجھدار استاد وہ ہوتا ہے جو اپنے اس بڑے بچے کو سمجھائے کہ بیٹے حق تو تیرا بھی ہے, لیکن اس نے بھی تو کم نہیں کیا امتحان دے رہے, اس لیے ایسا کر کے مانگ تو, مانگ انعام کہ حق تو میرا ہے مجھے دے, لیکن میرے کہنے پہ میں کہتا ہوں اس کو, میں کہتا ہوں اس کو دے. اور مسلمانوں حق تو خلیل کا تھا کہ جان بھی دی, مال بھی دیا, وطن بھی دیا, اولاد بھی دی, لیکن اپنے لیے نہیں مانگا. کہا ربنا وابعث فیہم, ہم نہیں سمجھو ہے, فی نہیں یوری کا میرے لیے نہیں, فی ہے. اور ہم کا مصداق ہی وہ ہے جس نے خلیل کی طرح قربانی پانی. اس لیے اللہ نے کہا مانگا تو خلیل نے ہے, پر امتحان تو صدیق نے بھی ویسے دیے ہیں. اس لیے تحفہ میرا ہے, مانگا اس نے ہے, دیتا تجھے تو کندھے پہ اٹھا لے. وسعت دل ہے بہت, وسعت صحرا کم ہے, اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے.